الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دورہ تحقیق المسائل کے اس پیریڈ گھنٹے اور نشست میں ایک خاص مسئلہ جو فرقہ غیر مقلدین کے ساتھ نزاعی ہے وہ ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کا۔ پوری امت مسلمہ ایک موقف رکھتی ہے اور غیر مقلدین پوری امت مسلمہ سے ہٹ کے الگ موقف رکھتے ہیں، چونکہ فرقہ اہل حدیث خود جو ہے اہل اسلام کے مقابلہ میں ایک انوکھا طبقہ ہے، تو اس لیے مسائل بھی ان کے انوکھے ہیں۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ امت مسلمہ نے آج تک اس مسئلے کو یا اور مسائل کو جو فرقہ اہل حدیث اختیار کیا ہوا ہے زیر بحث نہیں لائے، لیکن ان لوگوں نے اس کو زیر بحث لایا ہے۔ تو جہاں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ان میں یہ پوری دنیا اور امت مسلمہ سے کٹے ہوئے ہیں، جس طرح کہ کل ہم نے مسئلہ ایک پڑھا تھا کہ امت مسلمہ کے دو ہی موقف ہیں، یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھ لیں نماز میں یا ناف سے اوپر، لیکن یہ پوری امت مسلمہ سے کٹ کر کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ تو اسی طرح امت مسلمہ سے کٹے ہوئے مسائل میں ایک مسئلہ فرقہ غیر مقلدین کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، خواہ وہ احناف ہوں، شوافی ہوں، مالکیہ ہوں یا حنابلہ ہوں، تمام کے تمام حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہے، یہ جانتے ہیں؟ جس آدمی کو مرد اور عورت میں فرق سمجھ میں آ گیا تو اس کو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے۔ مرد اور عورت میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ جی ہے۔ مرد اور عورت میں فرق ہے تو مرد اور عورت کی نماز کے بہت سارے احکامات میں فرق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی شخصیت کے تقاضے اور ہیں اور مرد کی شخصیت کے تقاضے اور ہیں۔ رب تعالیٰ نے احکامات میں عورت کو احکامات وہ دیے ہیں جو اس کی شخصیت اور اس کے تقاضے کے مطابق ہے، مرد کو احکامات وہ دیے ہیں جو اس کی شخصیت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز ہی کیا، باقی احکامات اور عبادات میں بھی بہت سارے فرق ہیں مردوں اور عورتوں کے اندر۔ عورت کی شخصیت ستر کا تقاضا کرتی ہے، عورت کی شخصیت، عورت کا معنی ننگ اور ستر ہے، مرد کی شخصیت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ تو عورت کی ذات کے اور بہت سارے ایسے تقاضے ہیں جو مرد کو لائق نہیں ہوتے، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے احکامات کے اندر عورت کو مردوں سے الگ رکھا ہے۔ عورت کی شخصیت آپ دیکھیں، اس میں نماز ہے، ایمان لانے کی بات پہلا حکم نماز کا ہے۔ ہر ماہ بالغ عورت پر کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں کہ ان ایام میں عورت کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے ایسا مسئلہ حالت ہوش و حواس اور صحت میں
زندگی میں ایسا مرحلہ پیش نہیں آتا۔ مرد کو ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اگر وہ بیمار بھی ہے تب بھی، صحت مند ہے تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کو معاف نہیں ہے۔ لیکن عورت کو کچھ ایام میں نماز معاف ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح روزہ دیکھ لیں، یہ بھی عبادات میں سے عبادت ہے، مرد کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عورت کی شخصیت کی وجہ سے بعض دنوں میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ اب اس کو کیوں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ تو عورت کی شخصیت کا تقاضا ہے، اس لیے کچھ ایام میں اس کے لیے روزہ معاف ہے اور روزہ وہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، لیکن مرد کے لیے عام حالات میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حج دیکھ لیں، یہ بھی ارکان اسلام میں سے رکن ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ احکامات میں جس طرح حج مردوں پر فرض ہے، اس طرح حج عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن عورت کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے شرائط اور رکھی گئی ہیں۔ مرد جو ہے جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یہ شرط ہے نہیں، لیکن عورت کے لیے شرط ہے کہ بھئی حج اس پہ تب لازم ہوگا جب کہ سفر کے لیے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم بھی ہو۔ بالغ عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ حج کے اعمال میں دیکھ لیں کہ یا اس پہ جب آدمی حج کی نیت کرتا ہے تو تلبیہ کہتا ہے، پھر احرام باندھتا ہے۔ احرام کے مسائل میں دیکھ لیں، مرد اور عورت کے احرام میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہے۔ دیکھو، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی شخصیت کا تقاضا اور ہے۔ اور مرد کے لیے حکم بھی ہے کہ بھئی اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا اور سر کو ننگا رکھے گا، لیکن عورت کے لیے سر ننگا رکھنے کا حکم ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے۔ اسی طرح جب آدمی حج کے لیے آتا ہے تو طواف کرتا ہے بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، یعنی اکڑ کر چلے گا طواف کرتے ہوئے، لیکن عورت کے لیے حکم ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی شخصیت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے عبادات میں عورت کی شخصیت کے تقاضے کو سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صفا مروہ پہ جب سعی کے لیے مرد اور عورت جائیں تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ میلین اخضرین کے درمیان سعی کریں، یعنی بھاگ کر چلیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں، پریشانی کے اندر بھاگی تو حضرت ہاجرہ تھیں، لیکن اب اگرچہ یہ فعل عورت کا تھا، لیکن اب عورت کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بھاگے، کیوں؟ اس لیے کہ سنت تو اماں ہاجرہ کی ہے، لیکن زندہ کرنے کے لیے کس کو کہا گیا؟ مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ خاتون تھیں، لیکن جب وہ بھاگی تھیں اس وقت ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی صفا کی طرف پریشانی میں جاتی اور کبھی مروہ کی طرف جاتی، تو اس پریشانی میں وہاں ان کو دیکھنے والا مرد نہیں تھا، تو پریشانی میں بھاگی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی جب حکم دیا گیا کہ بھئی حج و عمرہ کرو، تو اس میں صفا مروہ کی سعی کی بات آئی ہے، تو اس میں سعی کا حکم مردوں کو دیا گیا۔ اگر عورت اب سعی کرتی ہے، یعنی بھاگتی ہے میلان اخضرین کے درمیان جہاں حضرت ہاجرہ بھاگی تھیں، تو پھر وہاں چونکہ سعی کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح جب عورت بھاگے گی، مردوں کا ساتھ اختلاط ہوتا ہے یا قریب ہوتے ہیں، تو اس کے سطر کے کھلنے کا اور اس کی شخصیت کے تقاضے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شخصیت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا، حکم تو ہے یہ اللہ رب العزت کا، سنت ہے حضرت ہاجرہ کی، لیکن اس کو زندہ کریں گے مردوں کو حکم دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں فرق ہے۔ جس آدمی کو مرد اور عورت میں فرق سمجھ میں آ گیا، یا یہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ مرد اور عورت کو
جو اللہ رب العزت نے بعض احکام میں الگ رکھا ہے تو اس کی وجہ عورت کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح شریعت کے اور احکامات میں مرد عورت سے مختلف ہے، تو اسی طرح جو ہے یہاں نماز کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے حکمت بالغہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے کہ مرد کے لیے احکامات کچھ اور بیان فرمائی ہیں اور عورت کے لیے کچھ اور بیان فرمائی ہیں۔ اب جب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ تم نے جو انوکھا ایجاد کیا 1400 سال بعد اور اس کی وجہ سے ہماری نمازوں کو باطل کہنا شروع کر دیا اور ہماری عورتوں کی نمازوں کو مشکوک بتایا ہے، تو بھائی اس موقف پہ دلیل تو ان کے پاس کوئی وزنی دلیل نہیں ہے، ہم بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور بنیادی بات کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ حضرات نے منطق پڑھی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ دعویٰ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزیہ ہے؟ سالبہ کلیہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ اب اس کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ آتی ہے۔ اگر ہم ایک فرق بھی حدیث میں مرد اور عورت کے درمیان دکھا دیں نماز کے احکامات میں تو غیر مقلدوں کا دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک فرق بھی دکھا دیں تو پھر غیر مقلدوں کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب کئی ایسے فرق ہیں مرد عورت کی نماز کے احکامات میں جن میں غیر مقلد خود اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اس میں جو ہے مرد اور عورت میں فرق ہے۔ اب مثلا میں کچھ مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور غیر مقلد بھی کہتے ہیں ان میں فرق ہے۔ مثلا نمبر 1، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ بلا عذر ننگے سر ننگے سر نماز پڑھتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی اگرچہ خلاف ادب ہے، لیکن جو ہے عورت اگر ننگے سر نماز پڑھتی ہے اس کی نماز ہو جائے گی نہیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں اور غیر مقلد بھی۔ اور حدیث کے اندر جو ہے آیا ہے کہ المرأۃ عورہ، عورت جو ہے وہ ستر ہے، اور ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ تو اب یہ فرق ایسا ہے، اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے، باقی بدن ستر نہیں ہے، اور عورت کا سوائے چہرے ہاتھ پاؤں کے سارا بدن جو ہے وہ ستر ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، اس لیے نماز کے اندر اس کو چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے کتنا چھپانا ضروری ہے؟ اس کا سارا جسم ہی ستر ہے سوائے چہرے ہاتھ پاؤں کے، باقی سارا چھپایا جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے جو ہے اس کا ستر جو ہے ناف سے گھٹنوں تک ہے، باقی بدن ستر نہیں ہے۔ تو کہ اپنا اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ اس کا مرد کا یہ ستر کے علاوہ باقی جسم ننگا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور حدیث میں آیا عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 84، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 34، یہ فرق بیان کیا گیا، اور اس کو مرد غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4، مرد کے لیے اذان باعث ثواب و فضیلت ہے، جبکہ عورت کے لیے اذان کہنا درست نہیں ہے، نہ اس کی اذان کا اعتبار ہے، بلکہ اگر وہ اذان کہہ بھی دے تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 408، ہاں جی، اور التصفیق للنساء بخاری جلد 1 صفحہ 160 پہ یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، مرد جو ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو مرد اقامت کہہ سکتا ہے، جبکہ عورت اقامت نماز کی جب جماعت سے ہو رہی اگر وہ جماعت کے لیے آ ہی جائے مردوں میں تو وہ اقامت نہیں کہہ سکتی۔ سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 408 اور التصفیق للنساء بخاری جلد 1 صفحہ 160 پہ فرق ہے۔ مرد پر نماز فرض اور جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جبکہ عورت پر نماز فرض لیکن جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 34 الترغیب والترہیب، یہ صفحہ 225 میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔
اسی طرح نمبر 7، مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، عورت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ثواب کم ہے، گھر میں پڑھے تو ثواب زیادہ ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود صفحہ 84، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 34 میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ اس سے نمبر 8، مرد عورتوں کا امام بن سکتا ہے، مرد عورتوں کا امام بن سکتا ہے نماز میں، عورت جو ہے مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ چنانچہ جو ہے معجم کبیر جلد 9 صفحہ 295 اور 96 میں فرق بیان کیا گیا۔ مصنف عبدالرزاق جلد 3 اور صفحہ 149 میں آیا اخرہن من حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنے فرق ہو گئے؟ 8۔ 9واں، کہ مرد جو ہے اگر امام ہو تو آگے کھڑا ہوگا، جماعت سے نماز مرد پڑھائیں تو امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مقتدیوں سے اکیلا آگے کھڑا ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے ویسے تو جماعت نہیں ہے، اگر کبھی وہ کرانے بیٹھ ہی جائیں تو پھر ان کی امام کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو، وہ آگے جو ہے اکیلی کھڑے نہ ہو۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 140، سنن کبریٰ بہقی جلد 3 صفحہ 131 میں آیا ہے۔ نمبر 10، مرد کے لیے بہترین صف اگلی ہے، اور جبکہ عورت کے لیے بہترین صف جو ہے وہ نماز میں پچھلی ہے اگر جماعت کے لیے آئے تو۔ مسلم جلد 1 صفحہ 182، سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 99، ترمذی شریف جلد 1 اور صفحہ 52۔ نمبر 11، مرد کے لیے کم ترین صف جو ہے وہ پچھلی ہے، یعنی اس کے لیے افضل نہیں ہے مرد کے لیے کہ پچھلی صفوں میں جائے، جو ظاہر بات ہے پچھلی صف میں وہ ہوگا جو نماز میں لیٹ آئے گا، ہاں جی۔ تو مرد کے لیے کم ترین صف پچھلی ہے، عورت کے لیے کم ترین صف جو ہے اگلی ہے، یعنی عورت آگے آ جائے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، مرد پیچھے ہو تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ مسلم جلد 1 صفحہ 182، سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 99، ترمذی جلد 1 صفحہ 52، اس میں یہ آپ کو مسئلہ مل جائے گا۔ نمبر 12، مرد نے اپنے امام کو لقمہ دینا ہو، اگر امام نماز میں بھول جائے، روٹی کا لقمہ نہیں دینا ہے، کون سا لقمہ دینا ہے؟ ہاں جی، بھول گیا تو اس پہ متنبہ کرنا۔ تو مرد اگر نماز میں بھول پر امام کی لقمہ دینا چاہے تو وہ سبحان اللہ کہہ دے گا، جبکہ عورت ہے اس کی شخصیت کا تقاضا وہ یہ نہیں کہ وہ بولے، اس لیے جو ہے اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا، مردوں کو پتہ نہیں چلا کہ امام صاحب بھول گئے، متوجہ کرنے کی باری آئے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی متوجہ کرنے کے لیے۔ جب ہاتھ پہ ہاتھ بجے گا تو امام خود سمجھے گا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تصحیح کر لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ بخاری صفحہ 160، مسلم جلد 1 صفحہ 131، سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 135۔ نمبر 13، مرد کا صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگلی صف میں جگہ جب تک باقی ہو پچھلی صف میں مرد کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے، اگر کھڑا ہو گیا تو یہ مکروہ ہے۔ عورت کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے۔ اب دیکھو جماعت ہو رہی ہے، مرد نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عورت بھی آگے نماز پڑھنے کے لیے آ گئی ہے مسجد کے اندر تو وہ مردوں کے صف میں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ الگ اکیلی جو ہے وہ الگ کھڑی ہوگی، اور اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 54 اور 55۔ نمبر 14، مرد اگلی صف میں جگہ ہو تو صف کے پیچھے کھڑا نہ ہو، عورت مردوں کی صف میں جگہ ہو تو تب بھی پیچھے کھڑی ہو، سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 55۔ 15، مرد سجدہ سے پہلے اٹھیں، یعنی جماعت سے نماز اگر مرد اور عورتیں اکٹھی کسی وجہ سے پڑھ رہی ہوں، اتفاق ہو جائے تو اب جب امام نماز پڑھا رہا ہے دونوں ہی امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو حکم یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو جب امام سجدہ سے اٹھے تو مرد سجدہ سے پہلے اٹھیں جی، اور عورت جو ہے سجدہ سے سر تب اٹھائے جب مرد بیٹھ جائیں، جب مرد بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں اگر وہ اکٹھے اٹھتے ہیں تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بعض لوگوں نے اظہار بند پہنا ہوگا، دھوتی سے بولتے ہیں، تو مرد جب اٹھ رہے ہوں گے تو عورتوں کی تو اس میں جو ہے نظر ہو سکتا ہے پڑ جائے کسی کے سطر پر، مرد کے سطر پر، اس لیے حکم آیا کہ مرد جو ہیں وہ سجدے سے پہلے اٹھیں جبکہ عورتیں بعد میں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 223۔ اور اسی طرح نمبر 16،
مرد مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اذان شرط نہیں ہے، عورت مسجد میں آنا اذن شرط نہیں ہے، مرد مسجد میں آنا چاہے تو اس کے لیے اجازت کسی سے لینا، بھائی سے، والد سے، اس کے لیے اجازت شرط نہیں ہے، لیکن جو ہے عورت اگر مسجد میں جماعت کے لیے آنا چاہے تو اس کے لیے اذن شرط ہے، یعنی وہ اجازت لے گی، خاوند کی اجازت یا اپنے محرم کی اجازت، اس کے بعد آئے گی۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 183۔ اور نمبر 17 فرق، مرد کے مسجد میں آنے کے لیے پردہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے برقع پہن کے آئے، نقاب کر کے آئے، لیکن عورت کے لیے مسجد میں آنا چاہے تو پردہ شرط ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 230۔ نمبر 18 مرد کا خوشبو لگا کر مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ عورت یہ خوشبو لگا کر مسجد میں آئے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور ناجائز ہے اس کے لیے۔ چنانچہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 183، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ 217، یہ فرق بیان ہوا ہے۔ نمبر 19 مرد کا مسجد میں صاف ستھرا ہو کر نماز پڑھنا افضل، عورت کا مسجد میں میلی کچیلی حالت میں نماز کے لیے آنا افضل۔ مرد آئے تو ٹھاٹ باٹ سے آئے، عورت آئے تو ٹھاٹ باٹ نہیں، میک اپ کر کے نہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے نہیں، بلکہ میلی کچیلی آئے اگر آنا چاہتی ہے تو۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 120، 220، سنن ابن ماجہ 228۔ اسی طرح نمبر 21 مرد جو ہے اس پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، مرد پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، لیکن عورت پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، گھر کے اندر زور پڑے گی۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 153 اور کتاب الآثار صفحہ 41 باب صلاۃ الجمعہ۔ تو یہ کتنے فرق ہو گئے؟ تقریباً 21 فرق کہ آقا نماز کے احکامات میں مرد اور عورت میں بہت زیادہ فرق ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اب یہ سالبہ کلیہ تھا، اس کی نقیض موجبہ جزیہ ایک فرق بھی ہم دکھا دیتے تو ان کا دعویٰ ٹوٹ جاتا، تو اگر 21 دکھا دیے تو پھر ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ہاں جی 21 دکھا دیے تب ٹوٹ گیا، لیکن وہ ماشاءاللہ طبیعت ان کی ایسی ہے کہ وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں عرض کر رہا تھا بات کو کہ مرد اور عورت کی نماز بے فرق، اس میں ایک تو بات ہے کہ ہم احادیث سے حوالے پیش کریں، میں نے کچھ کیے، جب ہم یہ حوالے پیش کرتے ہیں نا، اب وہ کیا کہتے ہیں، اب اس پہ وہ عذر یہ پیش کرتے ہیں، تو اپنا بہانہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ نماز کے وہ احکامات ہیں جو نماز سے باہر ہیں۔ نماز کا جو عملی شکل ہے نا، عملی طریقہ، پریکٹیکلی طریقہ ہے، جو نماز کی کیفیت ہے، اب وہ بہانہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کیفیت میں ہے۔ پہلے تو ویسے ہی کہتے رہیں گے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، جب یہ فرق دکھا دو تو پھر اب بہانہ اگلا بناتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ کہ نماز کی جو عملی مشق ہے، عملی طریقہ ہے، عملی کیفیت ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو آپ کی خوشی کے لیے ہم وہ حوالے بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا انوکھا موقف ہے جو کہ آج تک کسی نے اختیار نہیں کیا، کوئی طبقہ اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ بدعات جو ہیں یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہیں، یہ انگریز کا تحفہ ہمیں ملا ہے خصوصی جو ہے، تو اس تحفے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک متفق علیہ مسئلہ جس پہ پوری امت مسلمہ اکٹھی تھی، تو جو اس کا انکار کر کے امت کو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پریشان کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اب مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق کی بات ہے، آپ اپنی فائل میں دیکھیں کیفیت کی بات جو ہے، اس میں دلیل نمبر 1 میں بات کی گئی۔ پہلے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہم شروع نماز سے کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، مرد جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس کے لیے طریقہ اور ہے اور عورت کے لیے طریقہ اور ہے۔ مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں، اس طرح گھٹنے بھی کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ اب یہ جو ہے مرد کے تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ ہے، اس کی دلیل یہ صحیح مسلم جلد 1 باب
استحباب رفع الیدین فی تکبیرۃ الاحرام صفحہ جلد 1 صفحہ 68۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ انہ رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اپنے کانوں کی لو کے برابر جو ہے کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اور نمبر 2 مرد کے لیے ہی روایت ہے، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 141، اس میں بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ اپنے دونوں انگوٹھے اپنے کان کی لو کے برابر ان کے ہو گئے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے تیسری روایت ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 114 میں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب تکبیر تحریمہ کہی آپ نے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، یعنی ہاتھ کندھوں کے برابر آگے، جب یہ ہاتھوں کا حصہ آخری جو ہے یہ جب کندھوں کے برابر آگے لا محالہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر آ گئی۔ تو اب یہ مرد کی کیفیت تھی۔ اب عورت کہاں ہاتھ اٹھائے کہاں تک؟ یہ فرمایا کہ بھئی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے پردے کی رعایت زیادہ ہے۔ عورت کا سطر چونکہ سارے کا سارا جسم ہے، اس لیے اس کے جسم کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ حرکات نماز میں اونچی نیچی نہ کرے تاکہ اس کا سطر نہ کھل جائے اور اس کی وجہ سے اس کی نماز کے خطرے ختم نہ پڑ جائے، اس لیے احکامات بھی شریعت نے ایسے دیے ہیں۔ اب عورت جو ہے یہ ہاتھ اٹھائے گی تو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے گی، اس پہ دلیل روایت نمبر 1 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحہ 144، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 924، البدر المنیر لابن الملکن جلد 3 صفحہ 463۔ اس میں روایت ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ تو دیکھو یہ واضح فرق آپ کا قولی حکم ہے کہ بھائی تم اٹھاؤ تو اس طرح، عورت اٹھائے تو ہاتھ اس طرح۔ تو اسی طرح روایت نمبر 2 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 70، حضرت عطا تابی جو ہے وہ فرماتے ہیں اور تابی جو ہیں حضرت عطا بن رباح جن کی مکمل نام ہے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا اپنے سینے تک۔ اسی طرح جو ہے روایت نمبر 3 حضرت ام دردہ ان کے متعلق آیا ہے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 421۔ اور یہ دیکھیں 3 روایت اس سلسلے میں ہو گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے نماز میں پہلا فرق یہ ہے کہ مرد ہاتھ اٹھائے گا تو اپنے کان کی لو کے برابر جو ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے کندھوں تک سینے کے برابر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے گی، اس کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے میں فرق، کہ اب اٹھا تو لیے، اب باندھنے کیسے ہیں؟ تو باندھنے کی بات آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے گا اور عورت اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے گی۔ تو یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کل بھی سوال آیا تھا تو میں نے کہا تھا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو، تمہاری عورتیں سینے پر باندھتی ہیں۔ ہماری عورتیں سینے پر اس لیے باندھتی ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، عورتوں کے لیے حکم یہی ہے، اس لیے مردوں کے لیے حکم اور ہے۔ چنانچہ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مردوں کے ہاتھ اٹھانے اور باندھنے کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ اعظم ہیں، آپ نے تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مرد کے لیے ہاتھ باندھنے کی کیفیت جو ہے
اور پھر مقام یہ اس طرح بیان فرمایا کہ تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، دوسری روایت میں آیا کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھتے تھے، تیسری روایت میں آیا کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھتے تھے، ایک روایت میں آیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے گھٹے اور کلائی پر رکھتے تھے۔ تو اب یہ تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں کو باندھنے کی کیفیت اور مقام کا تعین اس طرح فرما دیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح رکھنا ہے، کچھ پشت کا جو ہتھیلی ہے یہ تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، لیکن جو ہے آگے انگلیاں جو ہیں یہ گھٹے کو پکڑ لیں، انگوٹھا اور سب سے چھوٹی انگلی، اور جو باقی تین درمیانی ہیں یہ کلائی پر آ جائیں۔ اس طرح جو ہے وضع الیمنی علی الیسری پر بھی عمل ہو گیا، وضع الکف علی الکف پر بھی عمل ہو گیا، اور اسی طرح وضع الیمنی علی الرسغ والساعد پر بھی عمل ہو گیا۔ تو تمام روایت پر جب ہم اس کو ناف کے نیچے بال دیں گے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، تو تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرد کا طریقہ ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے گی، اس پہ کیا دلیل ہے؟ غیر مقلد ہمیں کہہ دیتے ہیں اس مسئلے پر کہ دیکھو اس مسئلے پہ تم کہتی ہو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے تم انہی ضعیف روایات کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہو کہ عورتیں اپنے سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم جو کہتے ہیں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، اس کی دلیل یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایات نہیں ہیں جن کو غیر مقلد پیش کرتے ہیں، اس کا دور کا واسطہ نہیں، ان روایات کو تو ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ان جو اضافات علی صدری وغیرہ کی ہیں یہ ثابت نہیں ہیں۔ تو ہم جو عورتوں کو حکم دیتے ہیں، فقہاء نے حکم دیا، یا پوری امت مسلمہ اس پہ عمل ہے، اس کی وجہ اجماع ہے، اس کی وجہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اجماع مستقل دلیل شرعی ہے، جس طرح کہ قرآن دلیل شرعی ہے، حدیث دلیل شرعی ہے، اور امت مسلمہ کا کسی مسئلے پہ اتفاق یہ خود دلیل شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اجماع کو مستقل دلیل شرعی قرار دیا ہے، فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے رسول کی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راہ اپنائے گا، اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں ایک نولی ما تولا، اس کو ہدایت نہیں آئے گی، اور آخرت میں ایک ونسلی جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اب یہ غیر سبیل المومنین، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ یہ خود جو ہے اجماع کے حجت قطعی ہونے کی مستقل دلیل ہے، تو لہذا پوری امت مسلمہ کا یہ عمل ہے، تو یہ کسی مسئلے پہ امت مسلمہ اکٹھی ہو گئی، یہ سبیل المومنین ہے۔ اس سبیل المومنین سے ہٹ کر جو آدمی چلتا ہے یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہے، اس کا انجام نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہے دنیا میں، اور آخرت میں نُصْلِهِ جہنم ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے دوسرے بیچارے جماعتوں والے اپنی جماعت کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ غیر مقلد کیوں نہیں؟ اہل حدیث تو جب ہو جاتے ہیں عام طور پر بدلتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن نے کہہ دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں آئے گی، یہ سزا ہے اس کے لیے، جو سزا تھی تو اس کو ہم خوبی بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، شیطان کے لیے کوئی آدمی ہدایت کی دعا کرتا رہے تو کیسے ملے گی؟ کیسے نہیں مل سکتی نا؟ تو نولی ما تولا، اللہ نے فرما دیا کہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جو آدمی چلے گا دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ اپنے ٹیڑھے رخ پر چلتا ہی رہے گا اور اسی پر اڑا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے کٹ کے الگ ہوا، اور فتویٰ بھی ہم پہ لگا رہا ہے تمہاری نمازیں ناقص ہیں۔ دیکھو وہ تو ناک کٹوں والی بات ہوگی، کل میں نے کہا تھا نا کہ ناک کٹا جو ہے وہ ایک علاقے میں سارے ناک کٹے تھے، تو ایک بیچارہ ناک والا اس علاقے میں چلا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا اکرام کرتے کہ یہ آدمی دیکھو اس کا ناک صحیح سالم ہے اور یہ آدمی جو ہے خوبصورت ہے، تو اپنے ایپ کو بیچارے چھپاتے کہ بھئی ہم ایپ والے ہیں، ہمارا ناک کٹا ہوا ہے، لیکن جو ہے الٹا اس پہ جو ہے وہ
اپنا شور شروع کر دیا اور اس کو چھیڑ بازی شروع کر دی کہ دیکھو نکو آ گیا، نکو آ گیا، یعنی اس کو چھیڑنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی یہی بات ہے کہ ہمیں نکو کہتے ہیں. بھئی اگر تمہارا ناک کٹا ہوا ہے تو پھر اپنے ناک کٹے کو جو ہے اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. خیر، تو اس پہ جو ہے خود ائمہ کرام اور علماء محدثین نے اتفاق نقل کیا ہے. آپ کی فائل میں 3 حوالے نقل کیے گئے. چنانچہ اللہ آپ کا بھلا کرے، امام ابو القاسم ابراہیم بن محمد القاری الحنفی السمرقندی خود جو ہے انہوں نے مستخلص الحقائق فی شرح کنز الدقائق اس کے اندر جو ہے اس پہ اتفاق نقل کیا ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی. اس پہ سب فقہا کا اتفاق ہے. اسی طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح باب العنایہ جلد 1 صفحہ 243 اس میں بھی فرمایا ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی. اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے. کس پہ ہے؟ پردے. علامہ عبدالحی لکھنوی یہ غیر مقلدوں کو بڑے پسند ہیں، اس لیے والا اس کا بھی پیش کیا گیا. اس میں جو ہے ان کی کتاب السیایہ جلد 2 صفحہ 156 اس میں جو ہے خود انہوں نے فرمایا ہے رہا عورتوں کے حق میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینہ پر ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے. تو جس مسئلے پہ اتفاق ہو، اتفاقی مسئلے کو چھیڑ کر امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ تو فرقہ بندی ہے، اور فرقہ بندی جو ہے پیدا کرنا یہ تو پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے اتحاد کا درس دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو بھئی اتفاق کا حکم اللہ کا ہے، اتفاق کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میری بات تم آپس میں لڑنا جھگڑنا نہ، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا. ان مسائل پہ دیکھ لو مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور لوگ گریبانی ہوئی ہوتے ہیں جب فتوے لگتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نمازیں صحیح نہیں ہیں. تو پوری امت مسلمہ سے یہ لوگ کٹے ہوئے ہیں. اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، کل ہم مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ مرد نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. بنیادی زور اس بات پہ ہے نا کہ مردوں کو روکنا ہے کہ وہ مردوں والی نماز نہ پڑھیں، عورتوں والی پڑھیں. ہم کہتے ہیں بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے پہ ویسے ہی لعنت آئی ہے حدیث کے اندر. اگر تم اپنی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہم نہیں کریں گے. تو جو بنیاد ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات، جب وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے. سوال کا مقصد ان کا یہ ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم جو مرد عورت کی نماز میں فرق کرتے ہو، عورت تو سینے پہ ہاتھ باندھے لیکن مرد نہ باندھے، وہ ناپ کے نیچے باندھے. تو اس کی بنیاد وہ یہ قائم کرتے ہیں کہ دیکھو نہ یہ فرق نہیں، بلکہ مردوں کو بھی چاہیے سینے پہ ہاتھ باندھیں اور عورتوں کو بھی چاہیے سینے پہ ہاتھ باندھیں. ہم کہتے ہیں نہ بالکل بات غلط ہے. تم نے جو مفروضہ گڑھا ہے اور اس کی بنیاد کی یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی احادیث صحیح ہیں، ہم کہتے ہیں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے. امت مسلمہ کا اس پہ عمل نہیں ہے. دین تو عمل کے لیے آیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ عمل نہ ہونے کا جو بڑا عذر پیش کیا وہ یہی تھا کہ سلف میں سے اس کا کوئی قائل نہیں رہا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا. جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کا مردوں میں سے کوئی قائل نہیں رہا، کوئی طبقہ نہ کوئی جماعت، تو پھر جو ہے آج اس مسئلے پہ عمل کی دعوت دینا جس کا کوئی قائل نہیں ہے تو یہ خود جو ہے فرقہ واریت ہے. ہمارا بڑا عذر یہ کہ دین عمل کے لیے آیا. اگر یہ حدیث دلیل ہوتی تو پھر اس پہ تاریخ میں عمل کیا جاتا، لیکن تاریخ میں اس پہ عمل نہیں کیا گیا. جو روایات ہیں ان کی حقیقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی. حضرت سہل بن سعد کی روایت وہ پیش کرتے ہیں حوالہ بخاری، حالانکہ پہلے ان کے اکابر نے اس مسئلے پر اس کو پیش نہیں کیا. جب غیر مکلف پریشان ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث دکھاؤ جس پہ کلام نہ ہو. اب بخاری پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ جی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے بخاری میں ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے بائیں ذراع پر رکھتے تھے. تو میں نے ذراع کا جواب کل دے دیا تھا کہ بھئی ذراع کا اطلاق ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک ہوتا ہے، لیکن ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. جب ایک حدیث میں واضح الکف الکف آ گیا، واضح ید الیمنا الیسرا آ گیا، یا ورس کی وسائد کے الفاظ آ گئے، تو اب اگر صرف پوری ذراع پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو دوسری روایات پر عمل نہیں ہوتا. ہم نے تمام روایت پر عمل کرنے کے لیے بات کی ہے. یہاں ذراع سے مراد کل بول کے جز ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں نے کل بیان کی تھی. صحابی رسول جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، حضرت نمیر جو ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدے میں بیٹھے تھے تو آپ نے اپنی
دائیں ذراع کو اس پہ دائیں ران پہ رکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلی کو اٹھائے ہوئے تھے اور قدر جھکائے ہوئے، جس طرح قاعدے کے بعد ہم اشہد اللہ کے بعد کرتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کر رہی ہے۔ اگر ذراع سے مطلب یہ ہو کہ بھئی ذراع سے پوری ذراع مراد ہے، تب جو ہے حدیث پر عمل ہوگا، تو ہم کہتے ہیں پھر قاضی میں بھی ایسے کیا کرو، اتحیات میں بیٹھو، یہ پورا ہاتھ جو ہے یہاں رکھ لیا کرو، پھر دیکھو سیدھے ہوئے کیسے بیٹھتے ہو تم۔ جس طرح تم بھی کہتے ہو کہ یہاں بعض ذراع کا حصہ مراد ہے، بعض ذراع میں ہاتھ آ گیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہتھیلی والا حصہ آ گیا، یعنی کلائی والا حصہ آ گیا، اتنا ہی جو اتحیات میں رکھا جاتا ہے، باقی اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہاں بعض ذراع کا حصہ مراد ہے، اس طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ذراع کا بعض حصہ مراد ہے۔ تو دوسری روایت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہی ان کی ایک دلیل جو اب گھڑی ہے، انہوں نے، میں نے عرض کیا تھا اس پہ 27 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں فرقہ اہل حدیث کی کتابوں کے، کہ انہوں نے اس روایت سے سینہ پہ ہاتھ باندھنے سے استدلال نہیں کیا، جبکہ آج غیر مقلد کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کی بخاری کی دلیل بنتی ہوتی تو بخاری کی پہ سب سے پہلے بھاگ کے پڑھتے ہیں نا، تو وہ ضرور پیش کرتے، لیکن انہوں نے اس دلیل کو پیش نہیں کیا بحوالہ بخاری، معلوم ہوا کہ یہ دلیل ان کی تھی نہیں۔ دوسری روایت میں نے صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے پیش کی گئی، کتاب کا نام تو صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری کی طرح صحیح ہے، اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، نام مصنف نے صحیح رکھ دیا، لیکن خود غیر مقلد جب اپنے مطلب کے خلاف اس میں روایتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے، یہ روایت ضعیف ہے ابن خزیمہ کی۔ تو ابن خزیمہ کی روایت جو علی صدری والی ہے ارطبیل بن حجر سے، اس کے اندر جو ہے علی صدری کا جو اضافہ ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور راوی مومل بن اسماعیل ضعیف ہے، محدثین نے اس پہ جرح کی ہے، اور کل میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ اگر آپ حضرات کی کچھ ذہن کے اندر بات ہو تو بات ہو گئی تھی نا اس میں غیر مقلدین کے تضادات میں نے پیش کیے تھے کہ دیکھو نماز نبی دارالسلام کی ڈاکٹر شفیق الرحمان کی پہلے چھپی دارالسلام کی طرف سے، تو اس کے پرانے ایڈیشن کے اندر وائل بن حجر کی روایت پیش کی گئی دلیل کے اندر، اب نئے ایڈیشن کے اندر نکال دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت نہیں تھی، اس لیے اب غیر مقلدوں کو پسپائی ہوئی اور شرم کے مارے اس حدیث سے اس کتاب سے اپنا جو نماز نبی ہے تو نیلی بھائی مارے شرم کے اس کتاب سے حدیث کو نکال دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری فتح ہے اور تمہاری شکست ہے، اسے تمہیں چاہیے آئندہ اس حدیث کو بیان نہ کرو۔ نمبر 2 جس پہ کل بات نہیں ہو سکی تھی میں بات کروں، چونکہ ان کا یہ اہم سوال ہے، اس کے جواب میں بات کرنی۔ دوسری روایت وہ حضرت حلب سے پیش کرتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے۔ مسند احمد کے حوالے سے جو روایت حلب ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، یہ روایت بھی اس میں جو صدر کا اضافہ ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہی روایت نقل کی ہے لیکن یہ اضافہ نقل نہیں کیا گیا۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے سماک بن حرب، اگرچہ اور بھی قبیصہ بن جو ہے وہ بھی مجہول ہے، تو دوسرا جو ہے خود شمس الحق عظیم آبادی نے ابھی اس کے مجموعہ مقالات اور فتاوی چھپے ہیں، اس نے جو ہے کہا ہے کہ واقعی مجہول عین ہے قبیصہ بن حلب۔ سماک بن حرب جو ہے یہ بھی جو ہے ضعیف ہے، اس پہ محدثین نے جرح کی ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے کہ پھر بھی ضعیف روایتوں کو بیان کرنے شرماتے نہیں ہیں۔ جب ہم حدیث بیان کریں تو اس کو سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن خود جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ضعیف روایتیں جو ہیں ان کا ایمان بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس پہ میں کچھ آپ حضرات خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب اس پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب چھپی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، اس کا ترجمہ خود غیر مقلدوں کے عالم زبیر علی زئی نے کیا ہے، اور ترجمہ حدیبیہ پبلیکیشن لاہور میں ادارہ اس نے چھاپا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا تو نماز میں روایت حلب کو پیش کیا گیا اور روایت حجر کو وائل بن حجر کو پیش کیا گیا، لیکن اس میں علی صدری کا دونوں روایتوں کے اندر اضافہ نقل نہیں کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا محدثین یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عنوان قائم کیا، لیکن روایت حلب بھی ذکر کی، صدر کا اضافہ نہیں ہے، روایت وائل بن حجر ذکر کی، صدر کا اضافہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی نماز کا جب تذکرہ کریں تو یہ ذکر کریں گے کہیں فراڈ نہ ہو، تو لیکن غیر مقلد نماز نبی کے نام سے کتابیں لکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اضافہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا غیر مقلد جو نماز نبی پیش کرتے ہیں وہ اور ہے، جو محدثین پیش کرتے ہیں وہ اور ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اسی طرح جو ہے جماعت الدعوہ کی طرف سے صحیح نماز نبی چھپی ہے، تو اس کا جو پہلا ایڈیشن ہے کہ دونوں کتابیں دونوں ساتھ والی، تو اس میں جو ہے پہلے ایڈیشن میں کہا گیا اس روایت کو ذکر کر کے
کہ علامہ نیموی رحمۃ اللہ آثار و سنن والے کہ انہوں نے کئی قسم کی کلا بازیاں کھا کے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. اچھا، کئی قسم کی کلا بازیاں، یہ پرانا ایڈیشن ہے تو جماعت الدعوہ والوں کے دارالندرسی دار لاہور کا. لیکن اب جو ہے اس کا نیا ایڈیشن چھپا، اس میں بات حذف کر دی ہے کہ علامہ نیموی نے کلا بازیاں کھا کے اس کو حسن قرار دیا. اب یہ ختم کر. ہم کہتے ہیں جو معلوم ہوا پہلے علامہ نیموی پہ جو جھوٹ بولا تھا، اب تمہیں اس جھوٹ کا احساس ہو گیا، اس لیے اس عبارت کو کتاب سے نکال دیا. یہ روایت حلب کی بات ہے. اور اسی طریقے سے آپ رئیس ندوی جو ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ موٹی ساری کتاب، سب سے موٹی. یہ دیکھیں اس کی کتاب ہے جو جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث کتاب کے ساتھ جو ہے لکھتے ہیں وکیل سلفیت شیخ الاسلام فلاں اور فلاں. اس نے یہ کارستانی کی جو حضرت حلب کی روایت ہے مسند احمد کے حوالے سے. اس میں راوی تھا سماک بن حرب، اس نے اس کو بدل کر دیا ضحاک بن حرب. کیا کر دیا؟ اب دیکھو یہ تحریفات، تم ہمیں کہتے ہو تم تحریفات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ناک کٹے والی بات نہ کرو. دیکھو کرتے تم ہو، تحریفات بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، اس کے باوجود ہمیں تم کہتے ہو کہ جھوٹ بولا، تعریف کی. تو راوی سماک بن حرب تھا، لیکن چونکہ وہ ضعیف تھا، چونکہ اس پہ جرح تھی، تو آگے جواب دیتے ہوئے راوی سماک بن حرب کو ضحاک بن حرب بنا دیا گیا. یہ تمہارا حدیث پر عمل ہے. اور پھر معلوم ہوا کہ بغیر دجل و فریب کے یہ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ایسا کام ہو رہا ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، جب یہ کتاب دلائل میں ذکر کی گئی ہے تو اس میں بڑا عجیب بات ہے کہ زبیر علی زئی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقام، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ وہ نیلا چھوٹا سا رسالہ ہے نا، یہ دیکھیں اس میں نقل کیا. اس میں کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اپنے شواہد کی بنیاد پہ صحیح لغیری ہی ہے. صحیح لغیری سمجھتے ہو؟ ویسے صحیح نہیں ہے، لیکن اور دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صحیح ہے، صحیح لغیری ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقام صفحہ 25. اور پھر جو شفیق رحمان کی نماز نبوی ہے اس میں جو ہے اس روایت کو، یہ میرے پاس ہے، اس روایت کو حسن لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحیح لغیری اور حسن میں فرق ہے؟ ہاں جی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو پھر بھی خیر ہے. اچھا، پھر جو تسہیل الوصول حاشیہ ہے، یہ تسہیل الوصول، یہ اس کے ساتھ والے سب اس کتاب، یہ دیکھیں یہ تسہیل الوصول صراط الرسول پہ حاشیہ آیا. اس کے اندر مطلقاً اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے، مطلقاً کی حدیث صحیح ہے. آپ دیکھیں ایک کتاب میں ایک ہی آدمی ہے، آدمی بھی نہیں بدلا. اس کتاب میں نماز میں یہ ہاتھ باندھنے کا اس میں صحیح لغیری کہہ دیا، اور اس میں نماز النبی کے اندر جو ہے اس کے حاشیے کے اندر اس کو کہہ دیا کہ یہ حسن ہے. اور یہ تیسری کتاب تسہیل الوصول ہے، اس کے اندر کہہ دیا کہ یہ مطلقاً حسن ہے، مطلقاً صحیح ہے. حالانکہ مطلقاً صحیح اور صحیح لغیری اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور مطلقاً صحیح اور حسن کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ اصول حدیث کا نہیں پتہ. اب اپنی حالت تم دیکھ لو کہ تمہارے اصول حدیث جو ہیں وہ کیسے ماشاءاللہ ازبر ہیں، کہ ایک ہی روایت ایک ہی آدمی تینوں کتابوں کے اندر اس کے تعداد ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ میں اس حدیث کو کہوں کیا، صحیح کہوں یا صحیح لغیری کہوں یا حسن کہوں، اس پہ پریشان ہے. تو یہ ان کی روایت تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے. تو خود جو میں نے عرض کیا شمس الحق عظیم آبادی نے اپنے فتاویٰ میں صفحہ 105 کے اندر جو ہے اس کو مجہول عین کہا، قبیصہ بن حلب کو. اور اس طرح منیر قمر جو ہے اس کی کتاب 3 جلدوں میں چھپی ہے، فقہ الصلاۃ، تیسری جلد کے اندر صفحہ 215 میں اس نے کہا ہے کہ اس میں قبیصہ بن حلب جو ہے وہ مجہول ہے. اب ایک آدمی جب تک دلائل دیتا ہے تو دلیل سے اس کی بات ثابت نہیں ہوتی، تو پھر تحریفات پہ اتر آتا ہے، جھوٹوں پہ اتر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہی روایت حلب جو ہے اس میں کیا کارستانی کی گئی. اس میں حدیث کے الفاظ تھے روایت حلب میں جو ثابت نہیں تھے، لیکن جو الفاظ تھے باہر کبھی تھے یازع حاذہ علی صدرہ، مسند احمد کی روایت یازع حاذہ علی صدرہ. لیکن اب دیکھیں غیر مقلدوں نے کیا کارستانی کی کہ یہ جو روایت ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب نماز ختم کرتے تو دائیں اور بائیں جو ہے سلام پھیرتے، اپنا رخ دائیں اور بائیں کرتے. تو آگے جو ہے پھر فرمایا کہ وَيَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اس کو اپنے سینے پہ رکھتے. جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ لے تو ہم منع نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ نماز کا ہے ہی نہیں. اس کے سلام پھر گیا نماز تو ختم ہوگی نا، سلام پھر گیا نماز ختم. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے نہیں باندھنے. اگر یہ الفاظ وَيَضَعُ حَاذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ثابت بھی ہوتے تب بھی نماز میں ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہو سکتا تھا.
اس لیے کہ صحابی نے پہلے نماز سے نکلنے کی کیفیت بیان کی ہے، بعد میں فرمایا وَيَضَعُ هَذِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ، نماز کے بعد تم بھی رکھ لو، تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، بھائی رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب غیر مقلدوں نے کارستانی یہ کی ہے، ایک تو اس روایت کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا، اور دوسرا اس میں تحریف کر دی کہ حاضی کا اشارہ کس طرف تھا اب پتہ نہیں، لیکن الفاظ بڑھا دیے، حاضی کی جگہ پہ یادہ کر دیا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، اب الفاظ حاضی تھے، حاضی اڑا کر کیا کیا، یادہ، یہ تحریف کر دی۔ چنانچہ یہ 3 کتب کے اندر، بلکہ 3 کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور کتابوں میں بھی ہے، فی الوقت 3 حوالے، فتاویٰ نظیریہ جلد 1 صفحہ 452، جلد 1 صفحہ 452، فتاویٰ ثنائیہ جلد 1 صفحہ 443، فتاویٰ علماء حدیث جلد 3 صفحہ 93۔ چوتھا بھی سن لو، یہ حدیث نماز کے نام سے کتاب ہے، عبد المتین میمن جونا گڑی غیر مقلد کی، اس میں بھی صفحہ 56 پہ جو ہے یہ اضافہ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ کر دیا گیا ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا تھے، وَيَضَعُ هَذِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ، تو ہمیں کہتے ہو تحریف کرتے ہیں۔ اپنا حال دیکھ لو، کم از کم پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو، پھر جا کر کسی اور کو اس طرح کی بات کہو۔ اور پھر ایک کتاب ابھی چھپی ہے ضمیمہ فتاویٰ ستاریہ کے نام سے، یہ دیکھیں، اس میں تو اور کارستانی کی گئی، تقریباً سارے الفاظ ہی حدیث کے بدل دیے گئے، اسی مسند احمد کی روایت کے۔ اس میں الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں، الفاظ ہوتے یَضَعُ هَذِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ نقل کیے گئے، فَعَنْ حُلْبِ الطَّائِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ صَدْرِهِ فَوْقَ الْمِفْصَلِ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، حوالہ دیا ہے مسند احمد کا، مسند احمد میں کہیں بھی موجود نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ روایت، اور پھر اور ساتھ ظلم یہ کیا، مسند احمد کا حوالہ دینے کے ساتھ ترمذی شریف کا بھی حوالہ دے دیا، حالانکہ کوئی آدمی ترمذی شریف سے یہ الفاظ نہیں دکھا سکتا، کوئی غیر مقلد بیچارہ جتنی چاہے تحقیقات لے کے آ جائے، ترمذی شریف سے یہ الفاظ نہیں دکھا سکتا، لیکن اس نے ظلم کیا۔ آج ہمارے خلاف تقریریں تو کرتے ہیں اور ہم پہ الزام بازی کرتے ہیں، کم از کم اپنے لوگوں کو بھی تو روکنا چاہیے کہ حدیث کے نام پہ تم کیا فراڈ کر رہے ہو، کہہ دو کہ ہمارے پاس اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے، تو اگر کوئی ہے بھی تو بیچاری غیر ثابت یا ضعیف ہے، تو دیکھو بجائے اس کے کہ حق بولتے تو ان حدیثوں کے اندر جو ہے وہ کام گڑبڑ کرنا شروع کر دیا اور تحریفات کرنا شروع کر دی۔ ضمیمہ فتاویٰ ستاریہ جلد 3 صفحہ 63 ہے اس کا، جو یہ حدیث کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تیسری روایت اس حوالے سے جو پیش کی جاتی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ بنیاد پتہ لگ گیا نا تو پھر یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق والا چکر جو ہے نا یہ حل ہو جائے گا، کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت تو کرو بھائی، تب یہ دعویٰ کرو کہ مرد اور عورتوں کا نماز میں فرق نہیں، لہذا مرد بھی سینے پہ باندھیں عورتیں بھی۔ تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مراسیل ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے، تابعی حضرت طاؤس کی روایت جو ہے۔ امام ابو داؤد، توجہ کیجیے گا ذرا، تھوڑی توجہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک وہ کتاب ہے جو صحیح ستہ میں شامل ہے، وہ ہے سنن ابی داؤد، دوسری کتاب ہے مراسیل ابی داؤد، یہ رسالہ ہے چھوٹا سا، یہ صحیح ستہ میں شامل نہیں ہے۔ اب خیر یہ حدیث جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کہاں موجود تھی؟ مراسیل ابی داؤد، رسالے میں جو سنن ابی داؤد میں شامل نہیں ہے۔ ہم ان غیر مقلدوں کہتے تھے کہ بھئی ایک طرف تم بڑے نعرے لگاتے ہو کہ صحیح ستہ صحیح ستہ، تو کوئی صحیح ستہ میں ہمیں حدیث ہی دکھا دو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، صدر کے الفاظ ہوں، کوئی حدیث ہی دکھا دو، تو بیچارے جو ہے نا منہ چھپاتے تھے، ان کے پاس حدیث کوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ کارستانی کی کہ وہ حدیث جو مراسیل ابی داؤد الگ رسالے میں تھی، اس حدیث کو اٹھایا مراسیل ابی داؤد سے سنن ابی داؤد کے اندر گھسیٹ دیا، تاکہ کل کو لوگوں کو بتانے لگیں اور کہنے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس بھی صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے۔ یہ کیا ہو رہا ہے فراڈ؟ یہ حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگ اس سے غافل ہیں، ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور باطل کی حربوں کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ خود دیکھیں، میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا ہو گئی کہ یہ کتاب سنن ابی داؤد، اس نے غیر مقلدوں کا ادارہ ہے دارالسلام، اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ حدیث گھسیڑی ہے اور ایک بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بریکٹ کے اندر اس روایت کو لے آئے ہیں کہ، لیکن آپ دیکھیں لائے سنن ابی داؤد کے اندر ہیں، بریکٹ میں لائے، توجہ کیجیے گا ذرا، بریکٹ میں لائے ہیں، اور زبیر علی صحیح کارستانی ہے تو اس میں نیچے لکھا ہے صحیح، حدیث میں کیا لکھا ہے؟ مراسل، مرسل روایت غیر مقلدوں کے یہاں حجت نہیں ہے، ان کے اصول کتابوں میں لکھا ہے، تو پھر صحیح کیسے ہوگا؟ ایک
پھر یہ ایسا عجیب آدمی ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، اس کتاب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد میں حاشیہ لکھا عربی، اس میں یہ حدیث صحیح ہو گئی، اس رسالے میں آ کر یہ ضعیف ہو گئی۔ اب یہ دونوں کتابیں مارکیٹ میں چھپ رہی ہیں، لکھنے والا مر گیا ہے، اب یہ تصحیح کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، روایت جو ہے اور بات سنیں اس پہ، یہ روایت یہاں زبیر علی زئی نے کہا تخریج صحیح وہو فی المراسیل لابی داؤد، ہاں جی، تو وہو فی المراسیل، یہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اتنا تسلیم کیا کہ یہ روایت مراسیل میں ہے، لیکن جو ہے پھر کتاب کا حصہ کیسے بنا دی گئی، اس پہ حدیث نمبر بھی لکھ دیا گیا، جو ایک ترتیب حدیث نمبر کی چلتی آ رہی ہے، 758 کے بعد آگے 759 نمبر حدیث نمبر لکھ دیا گیا۔ جب یہ ہے وہو فی المراسیل، مراسیل ابی داؤد رسالے کی، تو پھر اس پہ حدیث نمبر سنن ابی داؤد کہاں سے لگ گیا؟ پھر بریکٹ کے اندر یہ اتنا کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ بریکٹ کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، تو لیکن اب بے شرمی کی انتہا ہے، دوسرے غیر مقلدوں نے سنن ابی داؤد ترجمے کے ساتھ چھاپنے شروع کی ہے دوسری، اس کے اندر اس بریکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ختم کر دیا کہ یہ مراسیل کی روایت ہے باقاعدہ۔ اب غیر مقلدوں نے جو نئی ان کی نماز کی کتابیں آئی ہیں، اس کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حضرت طاووس کی جو مرسل روایت ہے سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کا حوالہ لکھنا شروع کیا ہے۔ یہ کس نام پہ فراڈ ہو رہا ہے؟ حدیث کے نام پہ۔ اور ہم جو ہے نا جب ان کی بات سنتے ہیں تو بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو حدیث کے نام پہ بات کر رہا ہے اور میں کیا کروں؟ تو یہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے، تعریف نہیں کریں گے، ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ ہے اور اس میں کوئی اخفاء والی بات نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، تقریباً جو ہے میرے پاس کئی حوالے اس بات میں موجود ہیں کہ سابقہ غیر مقلدوں نے اس روایت کو سنن ابی داؤد کے حوالے سے نقل نہیں کیا۔ پہلی کتابیں جو موجود ہیں، اگر یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہوتی، ہر غیر مقلد مصنف جب اپنی کتاب میں نقل کرتا تو اس کو سنن ابی داؤد کے حوالے سے نقل کرتا، لیکن آپ دیکھیں صلاۃ الرسول، یہ معروف کتاب ہے، برنڈ دے صلاۃ الرسول حکیم صادق سیالکوٹی کی، اس نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن حوالہ جو ہے مراسیل ابو داؤد کا دیا ہے۔ تسہیل وصول زبیر علی زئی کا حاشیہ، اس میں بھی حاشیے میں اس نے مراسیل کی تخریج کی ہے، تسہیل وصول کا پرانا ایڈیشن اور نیا ایڈیشن دونوں کے اندر۔ اس طرح مولوی اسماعیل سلفی، اس کی کتاب ہے رسول اکرم کی نماز، تو اس کے اندر بھی اس نے مراسیل ابی داؤد کا حوالہ دیا۔ سید بدی الدین راشدی سندھی جو ہے وہ اس کی ایک کتاب ہے اس مسئلے پہ، نماز میں خشوع اور عاجزی یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا، صفحہ 11، اس میں بھی اس نے اس روایت کو ذکر کیا، مراسیل ابی داؤد کا حوالہ دیا ہے۔ نمبر 6 غیر مقلد محمد علی جامباز، اس کی جو ہے وہ کتاب ہے صلاۃ المصطفیٰ، اس نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن حوالہ غیر مقلد عالم شمس فرق عظیم آبادی کی شرح اون المعبود اس کا دیا ہے، سنن ابی داؤد کا حوالہ نہیں دیا۔ اس طرح مولوی عبید اللہ مبارک پوری جو ہے اس نے بھی جو ہے اس کے فتاویٰ چھاپ گئے ہیں 2 جلدوں کے اندر، فتاویٰ عبید اللہ مبارک پوری، اس کی جلد 1 صفحہ 356 کے اندر روایت طاووس ذکر کی ہے، لیکن جو حوالہ مراسیل ابی داؤد کا ہے، فتاویٰ ثنائیہ کے اندر بھی جو ہے عبید اللہ مبارک پوری کی یہ عبارت موجود ہے، اس میں بھی مراسیل ابی داؤد کا حوالہ ہے۔ اس طرح غیر مقلد معروف عالم عبدالجبار کھنڈیل بھی بڑا بزرگ گزرا ہے، اس کی کتاب تھی خاتمۃ الاختلاف، مکتبہ دار سلفیہ نے اس کو شائع کیا لاہور سے، اس کے اندر بھی اس نے روایت طاووس دلائل میں ذکر کی، لیکن حوالہ مراسیل ابی داؤد کا دیا ہے۔ مولوی منیر قمر جو ہے یہ جس کی فقہ و صلاح 3 جلدوں میں چھپی ہے، اس کے اندر بھی اس نے روایت طاووس کو نقل کیا، لیکن حوالہ کس کا دیا؟ مراسیل ابو داؤد کا دیا، ہاں جی، جلد 3 صفحہ 216۔ اس طرح عبدالسلام بستوی اور دہلوی، اس کی کتاب ہے اسلامی تعلیم، کئی حصوں کے اندر تیسرے حصے میں اس بحث کو ذکر کیا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، تیسرا حصہ صفحہ 279، اس کے اندر بھی اس نے اس روایت کو مراسیل ابی داؤد کے حوالے ذکر کیا۔ معلوم ہوا اکابر ان کے مراسیل ابی داؤد کے حوالے ذکر کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے یہ حدیث کے نام پہ کھلواڑ کیا کہ پہلے اس کو بریکٹ میں لائے، یہ عیسائیوں والا طرز ہے۔ عیسائی بھی جب بائبل میں تعریف کرتے ہیں نا تو اس وقت پہلے ایک عبارت کو بائبل میں عبارت کے اندر لاتے ہیں، بریکٹ کے اندر نا، پھر اگلے ایڈیشن کے اندر بریکٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح اب یہاں ہوا کہ زبیر علی زئی اس کو بریکٹ میں لایا، لیکن جو ہے اب دوسرے لوگوں نے اس کو بریکٹ بھی ختم کر دی ہے اور ڈنک کی چوٹ پہ حوالہ دے رہے سنن ابی داؤد میں روایت طاووس موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ جی، اور اس کے علاوہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ روایت مرسل ہے اور غیر مقلدوں کے ہاں مرسل روایت حجت نہیں ہے، اس وجہ سے کئی غیر مقلد ہیں، میں نے تقریباً اس پہ 27 حوالے کوٹ کیے ہیں کہ کتابوں کے غیر مقلدوں کی جنہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بحث کی
اس میں دلائل بھی دیے، لیکن دلائل میں روایت طاووس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، روایت طاووس کو ذکر ہی کیوں نہیں کیا؟ 27 حوالے ہیں اس بات پہ کہ روایت طاووس کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ہم اپنی دلیل بنا کر پیش کریں، لیکن آج غیر مقلد جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کم از کم اپنے بڑوں کی کتابیں دیکھو اور اس سے سمجھو کہ یہ روایت اس قابل نہیں جس کو تم جو ہے بطور دلیل کے پیش کرتے ہو۔ تو اپنے قبر 27 کتابیں ہیں، وقت بہت کم ہے، وگرنہ میں اس کے نام لیتا، تو صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر روایات میں 3 روایتیں ہو گئی نا، بلکہ 4 ہو گئیں۔ سعد بن سعد کی رضی اللہ عنہ جو پیش کی گئی، وائل بن حجر کی رضی اللہ عنہ ابن خزیمہ کے حوالے سے، اور روایت حلب مسند احمد کے حوالے سے، مراسیل ابی داؤد کی روایت طاووس جو ہے مرسل جو ہے، یہ 4 روایت۔ اب دیکھیں، بسا اوقات یہ حضرات جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیش کر دیتے ہیں تفسیر سورہ کوثر کی، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ فصل ربی کا ون ہر کی تفسیر میں کثیر نے پہ ہاتھ باندھنا مراد ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس موجود ہے، اور خود غیر مقلدوں کا ترجمہ شائع بھی ان کی ہوئی ہے مکتبہ قدوسیہ کی۔ اس میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور رتب و یابس اقوال نقل کیے ہیں تو وہ قول کے طور پر اس کو نقل کیا، لیکن ساتھ ہی کیا دیا کہ یہ بھائی اس کی نسبت امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف درست نہیں ہے، اس کی نسبت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف درست نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جب ایک چیز کی نسبت ہی صحیح نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف، تو تم اس کو کیسے پیش کرتے ہو؟ ہمیں تم کہتے ہو ضعیف حدیث سے پیش کرتے ہو، خود ایسی چیزیں پیش کرتے ہو جس کی نسبت بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مترجم جو ہے یہ صفحہ 600 اور 601 5ویں جلد تفسیر ابن کثیر کی، اس میں علامہ ابن کثیر نے فرمایا راجح یہ ہے کہ ون ہر کی تفسیر میں جو ہے جو قول ہے، یا تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ون قربانی کیجیے، فصل ربی کا، آپ نے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، راجہ یہ قول ہے، لیکن اس کو کہہ دیا یہ ثابت نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا ثابت نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ اس کو پیش کرنا کتنی بڑی جو ہے وہ دلیری ہے۔ اور اسی طریقے سے خود جو ہے مولوی منیر قمر جو اس کی کتاب ہے اپنا فقہ الصلاۃ جلد 3 صفحہ 17 میں اس نے کہا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے جو ہے اس کی نسبت کو صحیح قرار نہیں دیا علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے۔ نمبر 3 شفیق احمد کمبو، یہ غیر مقلد ہے، اس کی کتاب ہے عینہ صلاۃ النبی، اس میں اس نے خود لکھا ہے کہ اہل حدیثوں نے آج واعظوں نے خطیبوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو یہ ضعیف اور ناقابل اعتبار حدیثیں ہیں ون ہر کی تفسیر میں اس کو جو ہے عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ روایتی اس قابل نہیں کہ ان کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس کا صفحہ نمبر ہے 100 اور 100۔ اور نیر المرام جو ہے یہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے معروف، تو اس میں اس نے ون ہر کی تفسیر میں کئی اقوال نقل کیے ہیں، کئی قسم کے اقوال کے اندر ایک اور علامہ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ون ہر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نماز کے اندر ہاتھ صرف شروع نماز کے اندر اٹھائے جائیں۔ ایک قول کیا ہے؟ پریشان ہو گئے، مسئلہ تو نہیں چھیڑ رہا، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک قول کیا ہے ون ہر کی تفسیر میں کہ ہاتھ صرف شروع نماز میں نماز کے اندر اٹھائے جائیں، رفع جان باقی جگہ پر ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو پیش کر دو گے پھر ہم یہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، ہم اس کو کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ تو بھائی ایسی باتیں پیش کرو امت کے سامنے جو متفق علیہ ہوں، مختلف روایات کو پیش نہ کرو۔ باہر کیف جو ہے نیل المرام صفحہ 542-43 پہ اس نے بے شمار اقوال نقل کیے وانر کی تفسیر میں۔ یہ ایک قول ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کرنا، جس طرح کہ ابھی کفایت اللہ سنابلی کی کتاب یا نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھے ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کیا، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں تم جس طرح اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتے ہو، اب رب تعالیٰ بھی بہتان باندھنے شروع کر دیے، جب اس کی نسبت حضرت علی کی طرف درست نہیں ہے، تمہارے اکابر لکھ چکے ہیں، اب جس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اور ایک روایت ابن عباس کے حوالے سے وانہر کی تفسیر میں نقل کی گئی، لیکن اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ زبیر علی زئی نے خود تفصیل وصول کے اندر فرمایا ہے ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ اب جو ہے جتنی روایات تقریباً پیش کرتے تھے ہم نے سب کے جواب دیے ہیں۔ اس حوالے سے اب سوائے جھوٹ کے ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ چنانچہ مولوی ثناء اللہ امرتسری فتاویٰ ثنائیہ کے اندر سے پوچھا گیا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے؟ کہتا ہاں جی، بخاری اور مسلم اس کی شروع کے اندر بکثرت ہیں۔ ایک بھی روایت سعد بن سعد والی جن کے اکابر نے پیش نہیں کی، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بھی ثابت نہ ہوا، تو بخاری اور مسلم کے اندر بکثرت آ گئی ہیں، نام اہل حدیث ہے۔
فتاوا کے شروع میں لکھا ہے قرآن و سنت کے مطابق فتاوا دیا گیا ہے. اللہ معاف فرمائے. فتاوا ثنائیہ جلد 1 صفحہ 144. اب دیکھیں یہ ایک جھوٹ کا ٹھیکیدار ہے. یہ حقیقت الفقہ، یہ کتاب ہے حقیقت الفقہ، فقہ کے خلاف لکھی گئی ہے، یوسف جے پوری. یہ ایسا جھوٹ کا ٹھیکیدار ہے کہ اس نے اس طرح جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو اب میں تشبیہ کسی چیز کے ساتھ نہیں دیتا یا کسی آدمی کے ساتھ. اس نے لکھا ہے کہ اپنی اس کتاب کے اندر حقیقت الفقہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق کے محدثین ضعیف ہے. حوالہ دیا ہدایہ کا، حوالہ دیا جی ہدایہ جلد 1 صفحہ 350. کوئی آدمی ہدایہ کی عربی عبارت سے یہ حوالہ نکال کے دکھائے. پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کا صفحہ ہے صفحہ 250، اسلامک پبلیکیشن ہاؤس لاہور، ان کی چھپی ہوئی ہے. اور پھر اب اس نے جھوٹ بولا. اب چاہیے تو یہ تک بھی اس کے جھوٹ کو صاف کیا تب بتاتے ہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، ہدایہ کی طرف نسبت یہ جھوٹ ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہیں. اب غیر مقلدوں نے اس کی اندھی تقلید کرتے ہوئے یہی حوالہ اپنی کتابوں میں نقل کر دیا. پہلے جھوٹ اس نے بولا، اب ارشاد اللہ امان، یہ اس کی کتاب چھپی جماعت دعویٰ والوں نے چھاپی تلاش حق کے نام سے، یہ ہمیں حق دکھا رہے ہیں. تو اس میں یہی حوالہ نقل کر دیا ہدایہ کے حوالے سے، تلاش حق صفحہ 436. اور اس طرح دوسرا عبد المتین جونا گڑی حدیث نماز صفحہ 59، اس نے بھی یہ حوالہ نقل کر دیا. صراط النبی خالد گرجا کی کتاب ہے، اس میں بھی حوالہ نقل کر دیا ہدایہ کے حوالے سے کہ ہدایہ میں لکھا ہے باتفاق محدثین سینے پہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. حالانکہ یہ سیاہ جھوٹ تھا. اس سیاہ جھوٹ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے دوسرے غیر مقلدوں نے بھی آگے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. پتہ نہیں کتنے مومن مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور جھوٹ اس کا، یہ جھوٹ کا ٹھیکیدار جو ہے اس نے لکھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق محدثین قوی ہے. اچھا حوالہ کیا ہے؟ شرح وقایہ. شرح وقایہ کے عربی متن سے کوئی غیر مقلد اس بات کو ہمیں دکھا دے. عربی متن کے اندر ہم نے یہ بات لکھی ہو، صاحب وقایہ نے یہ بات لکھی ہو، شرح وقایہ والے نے یہ بات لکھی ہو کہ باتفاق محدثین سینہ پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے وہ جس پہ عمل ہی رہا وہ صحیح کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ جھوٹ اس نے بولا. اب اندھی تقلید کرتے ہوئے حدیث نام کے نام سے رسالہ ہے عبد المجید جونا گڑی کا صفحہ 60، اس نے بھی یہ بات لکھ دی. ہمیں کہتے ہیں اندھی تقلید کر. اندھی تقلید تم کرتے ہو. جب اندھا اندھے کی تقلید کرے گا تو یہ ہوتی ہے اندھی تقلید. جب آدمی اندھا آنکھوں والے کی تقلید کرے گا یہ اندھی تقلید نہیں ہوتی. تو ہم الحمدللہ آنکھوں والے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب ایک اور لطیفہ سن لیں. وقت بہت گزر گیا، اب میں نے اس موضوع کو پورا کرنا ہے. تو ایک بات سن لیں. یہ جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے، جھوٹ کا ٹھیکیدار، اس نے ایک جھوٹ بولا ہے. یہ یوسف جے پوری سینہ پر ہاتھ باندھنے کے متعلق کہتا ہے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، کہتے جی وہ سینہ پر ہاتھ باندھتے تھے اور سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو کبھی بتلاتے تھے. حوالہ بھائی حوالہ تو دو نا. کہتا ہے حوالہ ہے ہدایہ. حوالہ کیا ہے؟ صفحہ 111 اور صفحہ 351. آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی درس نظامی پڑھتا ہے ہمارا طالب علم وہ بھی اس بات کو سن کے ہنسے گا. صاحب ہدایہ صدیوں پہلے گزر چکے ہیں. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تو قریب کے بزرگ ہیں. تو اب صدیوں بعد میں آ کر ہدایہ میں یہ بار صاحب ہدایہ کیسے لکھ گئے کہ مرزا مظہر جانا جو ہے وہ سینہ پر ہاتھ باندھتے تھے؟ اب جھوٹ دیکھ لیا. جھوٹ بولتے کیسے ہیں؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. بھائی پہلے تلوار تو لو، کھنڈی تلوار سے وار نہیں ہوتا. تلوار ننگی لینی چاہیے، ہمارے پاس موجود ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اسی کی تقلید کے اندر اب اس نے جھوٹ بولا مرزا مظہر جانا سینہ پہ ہاتھ باندھتے بحوالہ ہدایہ. اب اندھی تقلید جو ہوئی ہے یہ ارشاد اللہ امان اسی نے بھی تلاش حق کے اندر ہدایہ کے حوالے سے یہی بات لکھ دی. تلاش حق کتاب کا نام کیا ہے؟ باتیں دیکھ لو کیا ہے. اور دوسری کتاب فیض عالم صدیقی اختلافی امت کا المیہ، اس میں ہم پر بہت تنقید کی ہے. اس نے بھی اندھی تقلید اس کی جسے پوری کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہی حضرت مرزا مظہر جان کے مطلب لکھ دیا کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. ہم کہتے چلو یہ تو لطیفہ ہوا بطور جھوٹ کے تمہارا، تو اب جو ہے ہم سے سچ سن لو، ہمارے حوالے کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. تمہارا مجدد نواب صدیق حسن خان، اس کے متعلق علامہ عبدالحی حسنی جو کہ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے نزہۃ الخاطر. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کا مجدد نواب صدیق حسن خان جو ہے یہ صرف رفع شروع نماز میں کرتا تھا اور سینہ پر ہاتھ نہیں باندھتا بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا تھا. کہاں ہاتھ باندھتا تھا؟
آپ اس حوالے کو تم غلط ثابت کر کے دکھاؤ. مرزا مدر جانے جا رہا تو ہم نے دکھا دیا نا. تم نے ایک ہمارا بزرگ پیش کیا, ہم نے بھی تمہارا ایک پیش کر دیا. ہاں جی, تل کا بھی تل کا کہا کرتے ہیں نا. ہاں جی, اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. توجہ کیجیے گا, وقت بہت کم رہ گیا, وقت بہت کم رہ گیا. ہمارے اس موضوع میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی غیر مقلدوں کی بات جھوٹ ہے کہ بھئی مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے, بلکہ بالکل ثابت ہے. اب مرد جو ہے وہ تحت سرہ ہاتھ باندھے گا, عورت جو ہے وہ علی صدر ہاتھ باندھے گی. اس کی دلیل جو ہے وہ اجماع ہے. اس طرح مرد اور عورت کے رکوع میں فرق ہے. رکوع میں دیکھیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے نا جی کہ وہ رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا, اپنی کوہنی کو پہلو سے جدا رکھے گا اور پشت کو سیدھا رکھے گا تاکہ اس کا سر اور پشت ایک سیدھ میں آ جائیں, اور سر کو نہ اونچا کرے گا اور نہ نیچا بلکہ پشت کی سیدھ میں رکھے گا. آپ دیکھیں اس میں جو بطور دلیل کی روایت پیش کی گئی ہے سنن ابی داؤد حضرت سالم البراد کی جو ہے ان سے مروی ہے روایت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری سے, جلد 1 صفحہ 125. اور اسی طرح جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت المعجم الاوسط للطبرانی جلد 4 صفحہ 281 مرد کے متعلق جو ہے. تیسری روایت حضرت ابن عباس سے ہے معجم الکبیر طبرانی جلد 10 صفحہ 312 جو ہے. اور عورت کے متعلق جو ہے وہ حضرت عطا بن تابی سے قول نقل کیا گیا. مصنف عبدالرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام عبدالرزاق جو ہیں ان کی جلد 3 صفحہ 50 میں انہوں نے کہا کہ عورت اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عطا فرماتے ہیں عورت سمٹ کا رکوع کرے گی, اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرح ملائے گی, جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی. مرد اور عورت کے سجدہ میں فرق ہے. تو مرد کے بارے میں فرمایا گیا مرد سجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھے, ہاں جی, اور اپنی کوہنی کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا رکھے اور سرین کو اونچا کریں گے. اس پہ روایت صحیح بخاری باب صفت النبی, ہاں جی, اپنا صحیح مسلم اس میں جو ہے وہ باب آیا بابو ما یجمع صفت الصلاح باقاعدہ آگے بات ہے. نمبر 2 حضرت میمونہ جو ہے ان سے بھی روایت ہے سنن نسائی جلد 1 صفحہ 167 جو ہے. نمبر 3 جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 130 میں روایت ہے اور کہ مرد اس طرح سجدہ کرے گا. لیکن عورت کے لیے جو ہے وہ آگے آیا ہے کہ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی بلکہ پیٹ کو رانوں سے ملائے گی, بازو کو پہلو سے ملا کر رکھے گی, کوہنیاں زمین پر بچھا دے گی. چنانچہ جو ہے اس کے دلائل مراسیل ابی داؤد میں اپنا صفحہ 103 حضرت یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں. آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو, کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے. کسی روایت میں اگر کلام بھی ہو نا تو اس کے پیچھے پوری امت مسلمہ کا عمل ہے. میں نے کل عرض کیا تھا امت مسلمہ کا عمل جو تواتر ثابت ہو جائے, سند کے لحاظ سے اگر کوئی روایت کمزور بھی ہو تو ایک روایت کی دوسرے سے تائید ہو جاتی ہے, شواہد موجود ہیں, اور دوسرا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ امت مسلمہ کے ترکیب القبور اور تواتر ثابت ہونے کی وجہ سے ان روایات کی تصحیح ہو جاتی ہے. اس لیے اس بحث میں الجھنا فضول ہے. اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران جو ہے وہ دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا. کس کو؟ جو مردوں سے الگ بیٹھتی ہے, لیکن جو مردوں کی طرح ہی سارے کام کرتی ہے اس کی بخشش کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ چھدا رکھیں اور عورتوں کو حکم فرماتے کہ خوب سمٹ کر جو ہے سجدہ کریں. یہ روایت سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 223 اور 222 میں موجود ہے. اور حضرت حسن سے بھی ہے اس طرح کا مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 49 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ سے یہ ہے کہ جب اور سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو. اس طرح مجاہد تابعی معروف ہیں ان سے بھی ہے روایت مصنف ابن شیبہ, اور اس طرح حضرت عطا بن رباح سے بھی ہے. بہرکیف اس طرح بیٹھنے میں فرق آیا ہے. مرد اور عورت جو ہے قعدے میں بیٹھے تو
تو کس طرح بیٹھے؟ تو مردوں کے لیے آیا کہ بیٹھنے کا طریقہ دائیں پاؤں کو انگلی کے بل کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ تو اس پہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرد کے لیے آئی، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 94، نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ جو ہے وہ 114۔ اور عورت کے لیے آیا کہ عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دی جائے۔ ہاں جی، تو اب اس کے دلائل جو ہیں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 223، کامل ابن عبدی جلد 2 صفحہ 105، اور دوسری روایت سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 223 اور 222۔ اور حضرت ابن عمر جو ہے ان سے جو ہے وہ روایت ہے کہ جامع المسانید جو ہے علامہ خارزمی کی صفحہ 400 جو ہے، مسند ابی حنیفہ روایت علامہ حسکفی جو ہے حدیث نمبر 114، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہاں جی، مسند ابن شیبہ جلد 2 صفحہ 505 جو ہے۔ یہ فرق ہو گئے کون کہاں نماز ادا کری، میں نے بیان کر دیا کہ بھئی عورت کے لیے نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، مرد کے لیے نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اب اس بات پہ فرقہ غیر مقلدین کے حوالہ جات میں موجود ہیں، کابر نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اس میں 5 حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ بات پیش کریں حدیث کی تو اس کا جواب بھی دیں اور یہ بھی حوالہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ نمبر 1 بلوغ المرام کی شرح ہے، غیر مقلد محمد بن اسماعیل الصنعانی اس نے لکھی ہے شرح بلوغ المرام کی شرح جو ہے، تو اس میں جو ہے اس نے اس فرق کو تسلیم کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، جلد 1 صفحہ 357۔ اسی طرح غیر مقلد عالم جو ہے وہ عبدالحق ہاشمی جو ہے اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ فرق محسوس کیا، اور اس نے اس مسئلے پر جو ہے مستقل جو ہے رسالہ تصنیف کیا، نصب العمود فی تحقیقی مسئلۃ تجافی فی المرأۃ فی الرکوع والسجود والقعود، مسئلۃ تجافی المرأۃ فی الرکوع والسجود والقعود، یعنی فرق بیان کیا۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے اللہ آپ کو بڑا کرے 52۔ تو اور تیسرا حوالہ غیر مقلد معروف جو سایہ چھتہ کا ترجمہ اس نے کیا ہے نواب وحید الزمان، اس نے بھی جو ہے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب نزل الابرار من فقہ النبی المختار، نبی مختار کی فقہ پیش کی ہے، اس کے اندر کہا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ مان لو کہ اس نے اللہ کے نبی کی فقہ پر جھوٹ بولا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نمبر 5 فتاویٰ علماء حدیث جلد 3 صفحہ 149، فتاویٰ غزنویہ میں یہ عبارت ہے 27 سے 28 صفحہ، کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ یہ 5 حوالے میں نے غیر مقلدین کی عرض کی ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اس پہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ آپ کہیں جی پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک طرف ہے، احناف، شوافی، انابلہ، مالکیہ، تو آپ اس کا حوالہ پیش کرو کہ انہوں نے مرد اور عورت کے نماز میں فرق کو لکھا ہو، تو الحمدللہ اس پہ ہمارے پاس مستقل دلائل موجود ہیں۔ فقہ مالکی کے تقریباً جو ہے 11 حوالے میں نے کوٹ کیے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے۔ فقہ شافعی کے تقریباً جو ہے میں نے جو حوالے لکھے ہیں جلد اور صفحہ کے ساتھ وہ تقریباً 24 ہیں۔ فقہ حنبلی کے حوالے جو ہیں وہ 8 لکھے ہیں، جہاں تک کہ توجہ کیجیے گا، آخری بات ہے کھانے کی طرف توجہ نہ کیجیے گا ورنہ پورا سبق ضائع ہو جائے گا، میری طرف توجہ کیجیے گا، منٹ 2 ہیں، میں نے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ سعودی علماء کے حوالے تقریباً 8 ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ غیر مقلد دھوکہ دیتے ہیں کہ سعودیہ والے ہم وہ ایک ہیں، لیکن اس مسئلہ میں بھی وہ ان سے مختلف ہیں جس طرح اور مسائل میں مختلف ہیں۔ 8 حوالے ہیں اس بات پہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے گوٹ کیے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں انہوں نے فرق لکھا ہے۔ اور اس میں ایک بات آخری جو کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سن لیجیے گا، یہ کتاب سعودیہ سے ان عورتوں کو ملی جو حج کر کے آتی ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل۔ اس میں شیخ صالح بن فوزان معروف سعودی عالم ہیں، تو انہوں نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو لکھا ہے۔ یہ کتاب سعودیہ سے حاجیوں عورتوں کو ملی، حاجروں کو، جب یہ پاکستان میں آئی تو غیر مقلد پریشان ہو گئے کہ اس میں تو بھائی فرق لکھا ہے اور ہم فرق کے قائل نہیں ہیں، تو فوراً اس کتاب کو پاکستان سے چھاپ دیا۔ جب پاکستان سے چھاپا اس کتاب کے اندر تحریفات کر دیں، چنانچہ یہ جماعت الدعوہ کتب خانہ ہے دارالاندلس، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، ایک تو اس کتاب کا نام ہی چینج کر دیا، کتاب کا نام ہے عورتوں کے مخصوص مسائل جو سعودیہ سے ملی ہے، لیکن اس میں دیکھیں نام لکھا ہے خواتین کے دینی مسائل۔ مخصوص سے آپ سمجھتے ہیں کیا مراد ہے؟ بھائی صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عنوان ہی غیر مقلدوں کے لیے زہر قاتل تھا، اس لیے عنوان کو ختم کر کے کتاب کا نام چینج کر دیا، خواتین کے دینی مسائل، اور اس میں اس بحث کو نکال دیا، مرد عورت کی نماز میں فرق والی بحث کو کتاب سے نکال دیا۔ یہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ۔
اور یہ دیکھیں یہ کتاب ہے تحفہ برائے خواتین، یہ بھی اس کا نام چینج کر دیا. کتاب کا نام تھا عورت کے مخصوص مسائل، یہ دارالبلاغ لاہور کا ادارہ ہے غیر مقلدوں کا. کتاب کا نام چینج کیا تحفہ برائے خواتین. اس کے اندر کیا کیا، ایک تو شیخ صالح بن فوزان کی جو عبارت تھی اس عبارت کو نکال دیا اور ڈبل جرم یہ کیا کہ اپنا موقف ڈال دیا اور لکھا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جو فرق کرتا ہے غلط کہتا ہے، اس میں حدیث سے قابل اعتبار نہیں ہے. یہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور کتاب یہ بھی ہے، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، شرکت الامتیاز، یہ بھی غیر مقلدوں کا مکتبہ ہے. اس نے بھی یہی کارستانی کی کہ اس عبارت کو نکال دیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق والی کو اور اپنے موقف کو ڈال دیا. اور یہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ. اور ابھی ایک چوتھی کتاب چھپی، چوتھے ادارے نے چھاپی یہی، اس میں جو ہے عبارت تو نہیں نکالی لیکن حاشیے کے اندر مصنف پہ تنقید کر دی ہے کہ مصنف کی عبارت جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خیال میں مصنف کو پتہ لگ گیا کہ میری کتاب پاکستان میں اس کا کیا حشر ہوا ہے. اب اس کا نیا ایڈیشن چھپا سعودیہ سے، یہ دیکھیں عورتوں کے مخصوص مسائل، یہ ایڈیشن چھپا تو یہ 2008 کا ایڈیشن ہے، یہ ایڈیشن پرانا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو جو آدمی چھاپے نقل کرے تو امانت دیانت کا خیال کرے، تعریفات نہ کرے. چنانچہ لکھا ہے تمام حقوق برائے سیٹ دارالسلام محفوظ ہیں. اس کتاب کی بات کو بغیر کسی ترمیم و تبدیلی اور امانت و دیانت کی شرط کے ساتھ نقل کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ امانت دیانت غیر مقلدوں کے پاس کہاں سے آئے گی؟ بات سمجھ میں آگی کہ نہیں آگی؟ اچھا، دو روایتیں پیش کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر ایک کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق بتاؤ کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ آئے دین سیکھنے کے لیے، بخاری میں روایت ہے. تو جب واپس جانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بھئی دیکھو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کس نے؟ کہ جی مردوں نے، عورتوں نے بھی، لہذا سب کا طریقہ ایک ہے. حالانکہ بات غلط ہے، یہ عمومی حکم نہیں تھا، یہ ان 20 افراد کے لیے تھا جو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے. کچھ دن رہے، 20 دن تقریباً جو ہے، واپس جانے لگے، آپ نے کچھ احکامات بیان کر دیے. اور اس روایت کے اندر لکھا ہے جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ احکامات ہمیں یاد رہے، کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہمیں یاد نہیں رہی. اب دیکھو، اب جو یاد نہیں رہی اس میں مرد عورت کی نماز کا فرق ہو تو اس میں کیا مجھے بتائیں. پھر یہ حدیث بتاؤ دلیل کے پیش کرتے ہیں لیکن جو ہے آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، آدھی نہیں. حالانکہ اسی حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ بھائی تم میں سے جو ہے نا جو بڑا ہو، بڑا آدمی ہو تم میں سے وہ امامت کرائے، جبکہ غیر مقلد جو ہے بچے کی امامت کی بھی قائل ہیں. تو یہ حدیث کس سے خلاف ہوئی؟ غیر مقلدوں کے. چھوٹا بچہ جو ہے ناک صاف کرنا نہیں آتا اس پہ بسا اوقات امام بنا دیتے ہیں اور بڑے بڑے لمبی لمبی داڑیوں والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم سے جو بڑا ہو وہ جماعت کرائے. ہم کہتے ہیں اس حدیث کو کیسے پیش کرتے ہو؟ اور پھر دیکھو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، یہ حکم مردوں کے لیے تھا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جب نماز کا ٹائم ہو جائے اذان کہے. عورت اذان کہتی ہے؟ نہیں. تم میں جو بڑا ہو جماعت کرائے، عورت جماعت کراتی ہے؟ نہیں. معلوم ہوا یہ حکم مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے تھا ہی نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اور یہ نماز اس طرح پڑھی جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہن کے نماز پڑھتے تھے، یہ ننگے سر. غیر مقلدوں نے اپنا شعار ننگے سر بنا لیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی دیکھ حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور عمل بھی اس کے خلاف ہے. اور ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے کہ وہ جو ہے مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. حالانکہ وہ روایت وہاں بخاری کے اندر مختصر ہے اور ام درداء صحابیہ نہیں ہیں. وہ ام درداء ایک کبرا تھی، ایک صغرا تھی. یہ صغرا ہیں، تابعیاں ہیں. غیر مقلدوں کی اصول کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صحابیہ قول فی الحجت نہیں ہے. اس پہ تفصیل سے ہم دلائل رکھتے ہیں اور عبارت ہیں غیر مقلدوں کی. وہ خود کہتے ہیں صحابیہ قول حجت نہیں ہے. جب ام درداء تابعیہ ہیں ان کا قول حجت ہوگا. جو قول تمہارے یہاں حجت ہی نہیں ہے اس کو بتاؤ دل کے پیش کرتے ہو، کچھ تو شرم آنی چاہیے. پھر جو ہے اس میں ساتھ لکھا ہے کہ وکانت فقیہہ، جو ام درداء یہ فقیہہ تھی. بھئی معلوم ہوا کہ ان کا عمل جو ہے وہ ان کا اپنے ذاتی اجتہاد سے تھا. اور فقیہ کے بارے میں آیا قد یخطی و یصیب، یہ بیچارہ جو ہے فقیہ جب استدلال کرتا ہے کبھی اس کا استدلال صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. اب ایک طرف پوری امت مسلمہ ہے اور ایک طرف یہ اجتہاد ہے. فقیہ سے امام بخاری کا موقف سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری خود سمجھتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. اگر یہ فرق محسوس نہ کرتے ہوتے امام بخاری کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی یا محدثین کو دوسروں کو کہ یہ ام درداء جو ہے فقیہ تھی. اور پھر اسی روایت کو تفصیل کے ساتھ جو ہے اور کتابوں میں بیان کیا گیا. اس روایت کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے
کہ وہ جو ہے جب اتحیات میں بیٹھتی تھیں تو وہ کس طرح بیٹھتی تھیں کہ تھوڑا سا بائیں جانب جھک کے بیٹھتی تھیں. اور یہ تو ہماری دلیل ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کہ جب ہم کہتے ہیں مرد بیٹھے تو وہ جھک کر نہ بیٹھے, وہ سیدھا بیٹھے. آپ نے دائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے, بایاں پاؤں کھڑا کر دے. لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آپ نے دونوں پاؤں کو ایک جانب نکال دے اور سرین پر بیٹھ جائے. اس طرح عورت بائیں جانب جھکتی ہے جبکہ مرد بائیں جانب نہیں جھکتا. تو یہ تو روایت ہماری دلیل ہوئی, تمہاری کہاں سے ہوگی؟ غیر مقلدوں کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے سوائے فراڈ اور دھوکے کے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان کے شر سے بچائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ